حکم ہے؟ چلیے کہتے ہیں کان چاہے ادھر سے پکڑیں چاہے ادھر سے پکڑیں، اسے گھما کے پکڑیں، ہے نا؟ خرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، اور ہم سب کا ہادی و مرشد ہے، اور بے شمار درود و سلام اس پاک و مبارک ہستی پر جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، درود و سلام ہوں آپ پر۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد اس مبارک جگہ پر بیٹھ کر ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایام عشر ذی الحجہ کہلاتے ہیں، اور عموماً یہ 10 دن جو ہے انتہائی خیر و برکت اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتوں کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو اعمال صالحہ بہت پسند ہیں۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اللہ کا ذکر، صدقہ، خیرات، روزہ، قیام، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب اور بے انتہا پسند ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اصلاح ذات البین، یعنی مختلف اعمال، جو بھی نیک عمل ہو سکتا ہے وہ عمل اس عشرے کے اندر اور ان مبارک دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عشرے کی فضیلت بیان کی تو کسی خاص عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، بس عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ اور عمل صالح، سب سے چھوٹا عمل صالح کیا ہے بتائیے؟ مسکرانا۔ دیکھیے حاجی صاحب نے کہا تو مسکرانا، لیکن مسکرائے بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی بھی چیز کو حقیر اور کم مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنے کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ کسی سے ملا جائے تو مسکراتے ہوئے۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے کہ بلا تکلف مسکراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگوں کو تکلفاً مسکرانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بلا تکلف مسکرانے والا انسان جو ہے کبھی بھولتا نہیں ہے نا، جب بھی ملاقات ہوئی مسکرا دیا، اس لیے کہ فطرتاً اس کی عادتاً جو ہے مسکرانا عادت ہے۔
لیکن جو لوگ مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں فطرت نہیں ہے تو انہیں اکتساباً، ایک ہوتا ہے فطرتاً اور ایک اکتساباً یعنی تکلف کر کے، ارادہ کر کے مسکرانا، تو بہرحال دونوں اچھی چیز ہے، تو مسکرانا چاہیے، اور جو مسکرا کے ملے گا اس کی نیکی زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں جو عابس الوجہ ہو کے، چہرہ بنا کر کے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ کسی کے ہاں جائیں خصوصاً ملنے ملانے کے لیے اور آدمی پھیکے انداز میں بالکل ملے تو کیسا لگتا ہے کہ دل کہتا ہے واپس چلے جائیں، نہ آئے ہوتے تو اچھا تھا۔ لیکن اگر آدمی مرحبا اور مسکراتے ہوئے موسٹ ویلکم کرے تو کیا ہے، تو آدمی کا دل کہتا ہے اس کے پاس 10 منٹ بیٹھنا تھا تو 20 منٹ بیٹھیں گے، ہے نا۔ دل کی ایک کیفیت انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل صالح اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو اب عمل صالح چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور کبھی کبھی ایک ہی عمل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہی چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک ہی عمل انسان کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی عمل انسان کے لیے معمولی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جس جذبے سے پیش کیا جائے عمل، جذبہ کیا ہے، اندرونی حماس کیا ہے نا۔ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک آدمی نیکی تو کرتا ہے، جیسے کہا گیا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے زبردستی جنت میں پہنچایا جائے گا، کیوں ہے نا، کچھ لوگ زبردستی جنت میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں جی، ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں جی بھائی، جن لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچ کے لایا جا رہا ہے، آتے نہیں ہیں، بار بار آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو زبردستی تو جنت کی طرف آپ لا رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا۔ نماز پڑھیں بھی، ہاں پڑھ لیں، ارے پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بھائی بڑی فضیلت ہے، ایسا کیجئے، ہاں دعا کیجئے، ہاں بھی دعا کرتے ہیں، دعا بھی کیجئے، دعا بھی کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ نہیں؟ تو بھئی جب آپ ان کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف تو کیا آپ کو کچھ روپے پیسے دے دیں گے؟ آپ اسی لیے بلاتے ہیں نا کہ یہ بندہ نیکی کا کام کرے گا، نیکی کی راہ پہ آئے گا تو کم سے کم اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ گویا اسے کھینچ رہے ہیں، ایک طرح سے گھسیٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اب ایک آدمی یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے کہا بھئی آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یا کسی بھی کام کے لیے، یا کسی برائی کے ترک کرنے کے لیے کہا کہ بھئی یہ ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ ایک بار کہا، نہیں مانا، تو کہا کون جائے گا، جب نہیں مانا تو چھوڑو۔ لیکن ایک آدمی کہا تھا نہیں، ہو سکتا ہے میری بات آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اثر کر جائے گی، مایوس ہونے میں کیا لگتا ہے۔ تو اب ایک آدمی تو پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آدمی لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لگے رہنا ہے نا، کہ لگے رہنے میں کچھ نقصان ہے؟ ہو سکتا ہے نقصان۔ نقصان کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ نقصان نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر آپ ان کے پیچھے پڑنا تو نہیں کریں گے، ان کی محبت میں لگنا کہیں گے، تو پھر وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو کچھ الٹی سیدھے باتیں بھی کہہ دیتا ہے، تو یہ اور اچھا ہو جاتا ہے آدمی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آپ جائیں کہہ کے چلے آئیں، جائیں کہہ کے چلے آئیں تو نارمل چیز ہوئی نا، لیکن وہ آدمی اس کا جو ہے سلبی پہلو ہو، یعنی شیطان بیچ میں اس طرح کا ماحول بنا رہا ہو کہ آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور وہ آپ کو کچھ کہہ بھی دے جس کی وجہ سے اندرونی طور پہ آپ متاثر بھی ہو جائیں، تو یہاں صبر کی ضرورت پڑی۔ یہ اصل جو ہے کمال ہوا کہ آپ دعوت کی راہ میں جو ہے تکلیفوں سے دوچار ہوں اور ان تکلیفوں پر صبر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی بھی عمل ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اور اس طرح کے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خصوصاً مسکرانا چاہیے، کم سے کم چھوٹی نیکی ہے نا، تو کچھ نہیں تو مسکرانا ہی چاہیے، ملنا چاہیے لوگوں سے، جا کے ملنا چاہیے، تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ سے لوگوں سے ملوں، زیادہ سے زیادہ مسکراؤں،
اور زیادہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں حاصل کر کے جو ہے اپنا نامہ عمل اور اس کا وزن بڑھاؤں، اور آدمی چھوٹی ہی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک دن ہیں جو گزر رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 8 دن گزر چکے۔ اب اس میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ کتنی ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، اور کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کیا ہے، اور کس قدر اللہ رب العالمین سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ آئندہ زندگی میں اپنے ہم انقلاب اور تبدیلی لائیں گے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر دیکھیے، 10 دن تو جو ہے خیر و برکت اور فضائل والے ہیں ہی عموماً، لیکن خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر جو ہے 9 ذی الحجہ یہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ خصوصیت اس کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے، اور اس خصوصیت کی وجہ سے جو ہے امت اسلام جب 9 ذی الحجہ آتا ہے یا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک طرح سے گویا اس کو انتظار رہتا ہے 9 ذی الحجہ کا، رہتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو تھا انتظار، اور ابھی بھی ہے، جبکہ کل آنے والا ہے انتظار۔ کیوں؟ 8ویں ذی الحجہ کا انتظار تھا، 7ویں کا تھا، 6ٹھے کا تھا؟ نہیں تھا، لیکن 9ویں کا انتظار تھا۔ پہلے جیسے ذی الحجہ داخل ہوا ہے اسی وقت ہم نے فکس کر لیا 9ویں تاریخ آنے والی ہے نہیں؟ اور 10ویں ذی الحجہ کا تو پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی انتظار نہیں ہے، کہ نہیں؟ کہ اس کا بھی انتظار رہتا ہے، اس کا تو اور انتظار رہتا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال 9-10 کی بڑی اہمیت ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے عام طور پہ سارے دنوں کی اہمیت ہے، لیکن ان میں یہ 2 دن بڑے اہم ہیں، بڑے خاص ہیں۔ تو کیوں؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے نا۔ بلا وجہ تو کسی کو کسی چیز پر فوقیت نہیں ملتی۔ دنیاوی اعتبار سے لے لیں، اللہ کے بندوں میں چند بندوں کو لے لیں آپ، وہ سب کے سب 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان میں سے ایک بندہ امامت بھی کراتا ہے، درس بھی دیتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھتے بھی ہیں۔ تو اگر سارے کے سارے برابر ہیں تو پھر یہ خصوصیت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ انہی لوگوں میں سے اگر کبھی کسی کو بڑھایا جائے تو بڑھتا نہیں، اس سے کہا جائے تو کہتا نہیں، میں اس لائق نہیں، ہے نا؟ تو وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے کچھ۔ تو عرفہ کے دن کی فضیلت، خصوصی فضیلت کا کیا سبب ہے؟ کیوں اتنی اہمیت اس کو حاصل ہے، اتنی فضیلت اس کو حاصل ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی ہاں، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، سنتے چلے آتے ہیں، لیکن بس وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو بار بار یاد دلانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے فضائل کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو جواب تو سبھی دے دیں گے، لیکن سوال کروں گا جواب دیں گے تو ذہن میں بات بیٹھے گی۔ یہ بتائیے، حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کس سن میں حجۃ الوداع ہوا ہے؟ کس سن میں؟ دوسری بات یہ بتائیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کون سی آیت ہے جو خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی؟ پہلا جواب نہیں، سوال کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا دے دیا جلدی۔ جی، سن 10 ہجری؟ جی، متأکد ہیں؟ ہاں، کون کون متأکد ہے؟ جی نہیں، مکہ کا تو جب ہجری کا موقع آیا تو جی تو آخری سال تھا وہ، ہے نا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ربیع الاول۔ جی، تو آیت نازل ہوئی تھی کون سی؟ اور اس موقع پر ایک قصہ بھی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جی، سورۃ المائدہ میں، جی سورۃ المائدہ میں اس آیت سے متعلق ایک قصہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔
حدیث میں جو ہے کیا نام ہے، صحیحین میں جو روایت ہے کہ ان رجلا من الیہود، کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا کہا کہ اے امیر المومنین، آیت تقرؤونہا فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لجعلناہا عیدا، کہ اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں اس نے ایسا کیوں نہیں کہا ہماری کتاب میں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں تھا، ہے نا، قرآن پر ایمان نہیں تھا۔ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، وہ اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایو آیت، کون سی آیت ہے بھائی جس کو تم جو ہے جس کی وجہ سے اس دن کو عید بنانے کا تذکرہ کرتے ہو؟ تو انہیں کیا کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبی وهو قائم بعرفۃ یوم الجمعہ، کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن کو بھی ہم جانتے ہیں، جس جگہ نازل ہوئی اس کو بھی جانتے ہیں، جس کے اوپر نازل ہوئی اس کو بھی جانتے ہیں، اور کس حالت میں نازل ہوئی اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے بارے میں ہمیں پورا نالج ہے، کہاں کیسے کس پر کس حالت میں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، عرفہ میں، کون سی تاریخ تھی، 9 ذی الحجہ کی تھی، ہے نا۔ اب اس سے فضیلت بڑھ رہی ہے نا، 9 ذی الحجہ کس پر نازل ہوئی، کس حالت میں نازل ہوئی؟ احرام میں تو سارے حاجی رہتے ہیں، کھڑے ہوئے تھے آپ، ہے نا۔ اس سچویشن میں آیت نازل ہوئی ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ جمعہ کا دن بذات خود کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جگہ بھی مبارک ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہنا، اور جس حال میں نازل ہوئی ہے حالت وقوف میں، وہ بھی حالت قعود کے مقابلے میں افضل ہے۔ تو یہ سب ملا جلا کہ یہ سارا سچویشن کہاں اکٹھا ہو رہا ہے؟ 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں، 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں یوم عرفہ کا مقام تھوڑا سا بڑھا نا، بہت بڑھ گیا۔ اسی واقعے کو اگر لیں تو بہت بڑھ گیا، لیکن اور بڑھنا، اور بھی بڑھے گا۔ اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس روایت میں کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے، آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن دوسری روایت ہے کہ خصوصاً حاجیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن کیا بتایا ہے؟ عید کا دن۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، اے اہل اسلام، عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے لیے کیا ہیں؟ عید ہیں۔ وہی ایام اکل و شرب، اور یہ عید کے دن جو ہے کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہیں، ہے نا، کھانے پینے اور خوشی منانے۔ تو یہاں عید کا ذکر خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یہ تو صراحتاً آ گئی، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔
عرفات میں جو لوگ ٹھہرے ہیں ان کے لیے اسپیشل پرائز ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیشل پرائز ہے کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے، ہے نا؟ اور غیر حاجیوں کو اللہ رب العالمین نے جب شریک کرنا چاہا تو انہیں الگ ایک پرائز دے کر کے اس دن کی فضیلت میں شریک کیا کہ حاجیوں کے شریک ہمارے دوسرے بندے بھی ہو جائیں۔ اس لیے عرفہ کے دن کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطیہ امت اسلام کو عطا کیا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے، اس میں بڑی ہمت افزائی ہے، گزشتہ جو سال ہے اس میں تو گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن آئندہ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو جائے عرفات کے دن ہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہے، تو جو انتقال کر گیا اس کا وہ تو آدھی فضیلت ملی اس کو، ہے کہ نہیں؟ بھئی آئندہ سال جب آپ گناہ کریں گے تو کفارہ بن جائے گا، اور نہیں کریں گے تو کس چیز کا؟ وہ تو اجر مل گیا آپ کو پچھلے سال نا روزے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عطیہ ملنا ہے، کفارہ ہونا ہے، تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہے نا؟ لیکن اگر اس گناہ نہیں ہیں تو ایک اور فضیلت ہے، ایک اور مقام ہے۔ بھئی گناہ ہوتے کفارہ ہو جاتا، مٹ جاتا، لیکن اب گناہ نہیں ہے تو گناہ کی جگہ پہ کچھ تو ملنا ہے نا، تو کتنا ملے گا پتہ نہیں ہے، معلوم ہے؟ اور اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کے فضل کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اس لیے ہم اگر اپنے اندر اخلاص کی اسپرٹ اور اخلاص کی کیفیت کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کریں گے تو اتنی ہی قوت کے ساتھ وہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اسی لیے روزہ تو سب رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں کو صرف بھوک اور پیاس ہی حصے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اخلاص ہونا چاہیے، روزے کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، نہیں پورا کیا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ بھوکا ہے، زبان پیاس سے جو ہے سوکھ رہی ہے، لیکن اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کی نظر پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کی نیت پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کی سوچ پہ کنٹرول نہیں ہے، تبدیلی کچھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو روزے کا اثر ظاہر ہونا چاہیے نا انسان کے اعضاء و جوارح پر۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والقابلہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے جو آئندہ سال پائے گا اس میں جو بھی اس سے گناہ ہوں گے، لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے، یہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے، کبیرہ یا صغیرہ۔ یہاں جو مطلقاً معافی کا تذکرہ ہے یہ صغیرہ گناہوں کا ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، جیسے جھوٹ بولنا ایک چھوٹا گناہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بڑا ہے تو اس کا مطلب جو جھوٹے لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور ہر آدمی کو پتہ ہوگا میں کتنا % جھوٹ بولتا ہوں، معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے کسی بھی چیز میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، تو جھوٹ سے توبہ کرنا شرط ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، ہے کہ نہیں؟ میں نے صغیرہ نہیں کہا، میں نے تو گناہ کا تذکرہ کیا سمجھ رہے؟ دیکھیں صغیرہ گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں وہ سب بڑے ہی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کی زمین کسی نے اگر ایک شبر، معلوم ہے آپ کو ایک شبر کتنا ہوتا ہے؟ 1 میٹر ہے کہ نہیں؟ بالشت تو فارسی لفظ ہے، سب کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بالشت کس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال سے اشارے کے طور پہ یہ ہے بالشت، ہے نا بالشت؟ ہاں، ایک بالشت بھی کسی نے کسی کی زمین ناحق لے لی تو اس کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے کہیں کہیں جو ہے نا جہنمیوں کو کہا گیا ہے بشارت کے لفظ کے ساتھ، ہاں مزہ چکھو، تو گناہ ہے نا کہ ثواب ہے؟ گناہ ہے۔ اچھا، جو کسی کی زمین ہڑپ کرتا ہوگا یا مقدمے لڑتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے؟ پتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب جان بوجھ کے کر رہا ہے ایسا، ہے نا؟ اس کی سزا کتنی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی جتنی زمین لی اتنی سزا ملے گی اس کو۔ آپ دیکھیں کتنا خطرناک معاملہ ہے، ہاں؟ 7 زمین و آسمان کے طوق، طوق کا کیا مطلب ہے؟ گلے کا ہار، وہ زمین گلے کا ہار بنا دی جائے گی، کتنی وزنی ہوگی، اس کے بس کی بات ہوگی اس کو لے کے چلنا؟ اللہ المستعان، یعنی بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حقوق العباد سے جو متعلق ہیں امور وہ چھوٹے نہیں ہیں، آدمی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی لائٹلی لے کر کے چلاتا رہتا ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا، دوسرے کا حق معاف کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ فلاں صاحب نے زمین فلاں صاحب کی لے لی، میں معاف کر دوں، ایسا چلتا ہے؟ بھئی جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا، دوسرا نہیں معاف کر سکتا۔ ہاں، وہ سفارش کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن معاف کرنا اس کو ہے۔ تو اس لیے جو ہے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ جانتے ہیں کیا ہے؟ زبان سے کہتے رہیے اللہ توبہ، کام بھی کرتے رہیے۔ سودی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نصیحت کرے کہ بھئی توبہ کریں، اللہ توبہ، اللہ توبہ، کام ہو جائے گا؟ ہے نہیں؟ نہیں، توبہ بھی کیجئے۔ توبہ کا مطلب اللہ کے سامنے سب سے پہلے تو شرمندگی سے سر جھکا دیجئے، یعنی گناہ کا اعتراف کیجئے کہ یہ گناہ ہے اور میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ پختہ ارادہ ہو، پکا ارادہ، یعنی جس وقت توبہ کر رہا ہو آدمی کا پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی بندے کے حق سے متعلق ہے تو اس سے معافی تلافی کر لے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں توبہ کے لیے اور بڑے گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو بہرحال اس مبارک دن کے اندر توبہ کی قبولیت کا بھی ماحول ہے سازگار دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک دن میں بندوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہے، اور اس دن کی فضیلت اس طور پہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے عہد و پیمان لیا ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اس کے اقرار کا جو عہد و پیمان لیا ہے وہ بھی اسی دن میں لیا ہے، عرفہ کے دن۔ اور کتنا بڑا عہد و پیمان ہے، چھوٹا سا ہے نا، جملہ چھوٹا سا ہے، اور عہد کتنا بڑا ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے، ہندو مسلم کرسچن، سب نے عہد و پیمان کیا ہے، اور اس عہد و پیمان کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، صرف عہد و پیمان پر کفایت نہیں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہدنا، تم نے بلا کہا، اقرار کیا، ہم نے گواہی، گواہ کے طور پہ ہم ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین،
کہ قیامت کے دن آؤ اور کہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، جیسا کہ آج کل چلتا ہے، یا یہ کہو کہ میرا کیا گناہ ہے، میرے ماں باپ نے کیا، جو راستہ دکھایا وہ ہم نے لے لیا۔ خالی دین کے معاملے میں لیتے ہیں راستہ، باقی ماں باپ کا لیتے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ دین کے معاملے ابا اماں بالکل صحیح ہیں، دنیاوی کے معاملے میں نہیں، لائن چینج کر دی۔ ماں باپ کا اکثر لوگ لائن نہیں اختیار کرتے، اکثر لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں انہوں نے کسانی کی ہے یا مزدوری کی ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے، سب لوگ نکل آئے شہر میں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہاں ابا اماں کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہاں تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہوگا، انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یہ سب عذر چلے گا نہیں۔ تو یہ عہد و پیمان بھی کب ہوا ہے؟ یہ بھی عرفہ کے دن میں ہوا ہے، عرفہ کے دن۔ مزید اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے کہ نہیں؟ اور فرشتوں کے سامنے خصوصاً حجاج کرام کے میدان عرفہ میں اس عجیب و غریب انکساری کی حالت کا وقوف پیش کر کے اللہ رب العالمین نے فخر بھی کیا ہے ایسے بندوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو آزاد کرتا ہو۔ یعنی عرفہ کے دن بندوں کی آزادی، لیکن کن لوگوں کی؟ جتنے بھی بندے ہیں سب کی آزادی۔ آزادی کا جو طلبگار ہے کہ نہیں؟ بھئی جو آزادی کا طلبگار نہیں اس کو کیسے آزادی ملے گی؟ تو آزادی کا جو طلبگار ہے اس کو، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اللہ رب العالمین کثیر تعداد میں اس دن آزاد کرتا ہے۔ تو آزادی کی طلبگاری کیا ہے؟ جی، آزادی کی طلبگاری کیا ہے؟ ہم نے یہ تھوڑے پوچھا ہے کہ کس سے آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی کی طلبگاری یہ ہے کہ آپ ان وسائل اور اسباب کو تلاش کریں کہ جن کے ذریعے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ یہ پتہ لگاتے ہیں نا کہ بھئی اس کے لیے اب یہ بند ہو گیا اس کیس میں، تو اس کیس کی ضمانت کیسے ہوگی، پھر اس کیس کو کیسے لڑا جائے گا، اس کیس کے لیے کون سے وکیل کو رکھا جائے گا کہ جو آخری حد تک ہمیں آزادی دلا سکے۔ جو اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں سارے استعمال کرتے ہیں نا، تو وہاں تو بڑے لمبے اسٹیپس ہیں، وہاں پر رشوتیں ہیں، وہاں پر بھاگ ہے، وہاں پر دوڑ ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر وہ ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ تب جا کے اپنے ایک قیدی بھائی کو آزاد کرا لیتے ہیں دنیاوی جیل سے، اور اخروی جیل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلنے ہیں، آسان ہے طریقہ۔ لیکن سچے طلبگار کے لیے، سچا طلبگار بھی ہوتا ہے تو پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور جو جھوٹا طلبگار ہوتا ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ پاتا ہے، نہیں؟ ہاں، تو سچا طلبگار بنیں گے تو جہنم سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب؟ بندوں کے، فرشتوں کے۔ فرشتوں سے مخاطب ہونے جا رہا ہے نا، قریب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انسانی فطرت کی رعایت اور انسان کو سمجھانے کے لیے کسی کو جب خاص توجہ کرنا رہتا ہے تو دور سے متوجہ کرتا ہے آدمی یا قریب سے؟ قریب سے۔ لیکن اللہ ہر جگہ سے کر سکتا ہے، لیکن یہ ہم انسانوں کے لیے سمجھانے کے لیے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، قریب ہو کے فرشتوں سے فخریہ مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کر کے، اور کہتا ہے فرشتوں ما اراد ہؤلاء، ان کی طلب کیا ہے؟ یہ دنیا چھوڑ آئے ہیں، کاروبار چھوڑ آئے ہیں،
کوئی اکیلے اگر آیا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے تو بیوی چھوڑ آیا ہے، بچوں کو چھوڑ آیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ آیا ہے، اپنا وطن چھوڑ آیا ہے، اور یہاں اس میدان عرفہ میں سجدے میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی توبہ میں ہے، کوئی استغفار میں ہے۔ اس مشغولیت اور اس کیفیت سے ان بندوں کو کیا چاہیے؟ کبھی کبھی سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جو مثال کے طور پہ کہیں دکان ہو شربت کی، جہاں شربت بٹ رہی ہو، آدمی گلاس پکڑائے جو شربت بانٹ رہا ہے، تو وہ اس سے پوچھے گا کیا چاہیے؟ اس کو پتا ہے شربت مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر بندے اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے، لیکن فرشتوں پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، میں اس روئے زمین پر اس آدم اور اس کی ذریت کو بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتہ ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اور صحیح ان کو علم نہیں تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، اب جو ہے دنیا میں آنا ہے تو دنیاوی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو ان چیزوں کے کیا نام ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ نے پیش کر کے آدم کو بتلایا کہ یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، آدم کو سکھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ الاسماء کلھا، ان تمام چیزوں کی نام بتا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور یہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے کیا نام ہیں ذرا بتاؤ۔ مختلف چیزیں رہی ہوں گی، اب کیا ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں رہی ہوں گی جن کے ذریعے فرشتوں کا امتحان لینا تھا، اللہ نے وہ چیزیں سامنے رکھیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے تھے، کہہ رہے تھے فساد برپا کرے گا، اور یہ یعنی تم اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے، تو بتاؤ یہ کیا ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، جتنا تو علم دے گا اتنا ہی ہمیں معلوم، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ انک انت علام الغیوب۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، یہ ایک مکالمہ اللہ نے فرشتوں کا آدم اور آدم کی ذریت کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ، اب یہ بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، اور دوسری روایتوں میں ہے جیسے مجلس قرآن ہے اور تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے بندے کیا چاہتے ہیں، بندے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تیرے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، ہے نا، دوسری روایتوں کے اندر ہے۔ تو اللہ نے ان سے سوال کیا تاکہ انہیں یاد آئے کہ میں بڑی حکمت والا ہوں، اور اسی میں جواب بھی پوشیدہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یہ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، یہ اللہ کی معصیت سے پناہ چاہتے ہیں، یہی سارے مقاصد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کے اس موقف کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اور اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے اور ان بندوں کا ذکر کر کے کہتا انظروا الی عبادی، اے فرشتوں ان میرے بندوں کو دیکھو
کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ اتونی شرسن غبرا، ارے یہ پراگندے بال اور گرد آلود ہیئت لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں۔ آدمی کے بال کب پراگندہ ہوتے ہیں؟ منتشر رہتے ہیں، پھیلے رہتے ہیں، مرتب نہیں رہتے۔ کب رہتے ہیں بتائیے؟ اور گھر پہ رہے تب نہیں رہتے۔ ایک آدمی بہت بزی ہے، مصروف ہے ایک دم، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا بال دیکھنے کا، یعنی مصروفیت میں۔ اب چاہے وہ مصروفیت وطن میں ہو اور چاہے وہ مصروفیت سفر میں ہو، اور سفر میں اور بھی مصروفیت ہو جاتی ہے۔ سفر کو تو ایک ٹکڑا بھی کہا گیا عذاب کا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بندے، ان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور بہت دور دور سے آئے ہیں، ہے نا؟ اس روایت کے اندر ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، ہاں، اس کے بال بکھرے رہتے ہیں، پراگندہ رہتے ہیں، گردآلود رہتا ہے، مسکینوں والی حالت رہتی ہے، ایسی حالت اس کی بنی ہوئی رہتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے اس پر ترس کھا جائے، اس کو رحم آ جائے۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آپ دیکھیں کسی آدمی کو کپڑا اس کا پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم بالکل گندا ہے، اور بھوک سے اس کا پیٹ بالکل چپکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ بہت ترس آتا ہے نا، حالت عجیب سی رہتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے، آج جہاز پیدا ہوا ہے نا، جہاز اور یہ اور جو ہے کیا نام ہے، خیمے اور ایئر کنڈیشن بسیں اور یہ سارا سسٹم اور یہ ساری چیزیں، کل تو ایک میدان تھا، کل تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، گدھے پر سفر کرتے تھے، اور 15 دن ایک مہینہ کا سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ شاید واپس آؤں کہ نہ آؤں، اتنے حالات نازک تھے۔ ان حالات میں جو بندہ سفر کر کے میدان عرفہ میں پہنچا ہوگا، اس کی مشقت، اس کی پریشانی اور اس کی بے بسی اور اس کی لاچاریت کا آپ تصور کیجئے۔ اب ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ پیش ہوتا ہوگا تو کتنا مخلص ہوتا ہوگا، بہت مخلص ہوتا ہوگا، اس لیے کہ مشقتیں، یہ تکلیفیں برداشت کرنے پر آخر اس کو کس چیز نے ابھارا ہے؟ یہ قوت کہاں سے اس کے اندر آئی کہ اس نے اتنا لمبا سفر کیا اور اتنے خطرناک جو ہے راستے کے حادثات جو اس کے سامنے تھے، لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیتے تھے لوگ، قتل کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ جو ہے ہمارے ہی علاقے کا بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے میاں بیوی سے سفر کر کے آئے تھے، اچھے پیسے والے تھے اس زمانے کے حساب سے، لیکن وسائل سفر تو یہی تھے سب نا۔ مکے سے مدینہ وہ اونٹ پر، لوگ اونٹ سے لاتے تھے، لوگوں سفر کرواتے تھے، راستے میں قافلہ لٹ گیا، بدو رہتے تھے بھوکے، اور یہ سب حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، اور سب بڑا لوٹ مار تھا جو ہے۔ ابھی قریب یعنی ملک سعودی حکومت کے آنے سے پہلے بھی حالات بڑے ہی نازک تھے، بہت نازک تھے، کچھ سالوں تک تو جو ہے حج ملتوی کر دیا گیا تھا کہ جو ہے حالات بڑے نازک، بڑے خطرناک ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور اس قافلے میں سے ایک صاحب کی بیوی کو بھی بندھک بنا لیا، انہوں نے لے لیا۔ یہ لوگ بھاگ بھوگ کے کیسے جان ان کی بچی۔ تو پھر کچھ سالوں کے بعد ایک صاحب کا حج کا سفر ہوا، تو اب ایسے قافلے سے گزر رہے تھے، تو وہ انہیں پہچانتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے اپنے وطن ان کو واپس کرتا ہے۔ تو ان کو پہچانتے تھے، تو اس قافلے میں جو ہے وہ لوگ طاقتور پہلوان ٹائپ کے لوگ تھے، تو اب دیکھ لیا انہیں اور پہچان بھی گئے کہ ارے یہ، پہلے سب یہ سوچے کہ وہ تو بدو لے گئے ہوں گے، مار دیا ہوگا، مر گئی ہوں گی، اور اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ بیان کرتے ہیں بزرگ، ہو سکتا ہے واقعہ صحیح ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو آزاد کرنا ہے ان بدوؤں سے، اور پھر ان لوگوں نے ایک پلان بنایا، اس پلان کے تحت جو ہے پھر وہاں سے ان کو اٹھایا
اور پھر مدینہ لے کر کے آئے، اور پھر اس وقت پتہ نہیں کیا سسٹم تھا، اس طرح سے ویزا اور انٹری اور فنگر یہ سب تو تھا نہیں، ہے نا. تو بہرحال پھر وہ انہیں واپس لے کے گئے گاؤں. تو حالات بہت نازک تھے، بہت نازک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ذکر کیا؟ اتونی شعثا غبرا، یہ میرے بندے ایسے حالت میں آئے ہیں کہ بالکل بڑے ہی مسکین سے لگ رہے ہیں، بڑی بے بس لگ رہے ہیں، بڑے لاچار لگ رہے ہیں. لیکن یہ بے بسی، یہ لاچاری اور یہ مسکینیت کسی دنیا کے لیے نہیں ہے. بھئی اس سنگلاخ وادی کے اندر جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں کھانا بھی نہیں ہے، وہ اپنے اس وطن کو چھوڑ کے آ رہے ہیں جہاں ان کے لیے کھانے پینے کے اسباب اور ساری چیزیں میسر ہیں، مہیا ہیں. پھر بھی وہ اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر کے آ رہے ہیں. ما اراد ہؤلاء، ان کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بتاتا ہے، اور ما اراد ہؤلاء اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے دے دیا ہے نا، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، گناہوں کی معافی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا تقرب مقصود ہے. تو بہرحال یہ ہے یوم عرفہ، جس کی یہ فضیلتیں ہیں، جس کا یہ مقام ہے، جس کا یہ مرتبہ ہے. اور اس مقام اور اس مرتبے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خاص طور سے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے افضل ذکر جو ہم نے اس دن کے اندر کیا ہے اور ہم سے پہلے نبیوں نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اس میں اللہ کی تعظیم ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی تقدیس ہے. تو اس جو ہے ذکر کو ہمیں خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے زبان کو تر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بھرپور فضیلت اور اس کا بھرپور خیر ہم کو عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہم جنت کے حقدار بنائے اللہ تعالی ہمیں، جہنم پر ہمارے چہروں کو حرام قرار فرمائے، اور اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہماری سعادت اور ہمارے لیے خوشگوار زندگی کا سبب بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی